أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہم لوگ سورہ مریم آیت نمبر 41 میں ہے اور سورہ مریم کا یہ ہمارا تیسرا درس ہے. آج کے درس میں اس سے پہلے تو حضرت زکریا کی دعا اور اس کے بعد حضرت مریم دو عجائبات اور معجزات قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہوا کہ باوجود اسباب نہیں ہونے کے اور ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید وابستہ کی اور ان کو یہ یقین تھا کہ ہماری دعا قبول ہوگی. انہوں نے دعا مانگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہم لوگوں کے لیے درس عبرت رکھ دیا کہ دعا مانگنے والے کو اپنی پروردگار سے کیسی وابستگی امید ہونا چاہیے. اب آج کے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ارشاد فرما رہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم کہ
نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمائیے کہ انہو کان صدیقا نبیّا، وہ صدیق تھے اور نبی تھے۔ صدیق کہتے ہیں اس کو جو اعتقاد، قول اور عمل تینوں میں سچا ہو، اور اس کی زندگی پوری راست بازی میں، عمل کی راست بازی، قول کی راست بازی میں گزرتی ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ ہے کہ جو غیر انبیاء کو بھی دیا جاتا ہے۔ انبیاء بھی صدیق ہوتے ہیں لیکن ان کے مراتب اور اونچے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ بھی جو امتی ہیں وہ صدیق کہلاتے ہیں، جن کا عقیدہ، جن کا قول اور عمل یکساں، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ اور اردو میں ہم بولیں گے اس کو کہ بہت سچا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور کتنی محبت سے ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یاد کرو ابراہیم کو، انہو کان صدیقا نبیّا، کہ وہ بڑے سچے اور اللہ کے نبی تھے۔ تو ہوا کیا؟ اذ قال لأبیہ یا ابتی، حضرت ابراہیم کے زمانے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، اور ان کے والد، ان کے چچا خود وہ پجاری تھے اور بت بناتے تھے اور بیچتے تھے، ان کا کاروبار تھا۔ گویا وہ محنت تھے اپنے زمانے کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کے زمانے میں ستارہ پرستی عروج پہ تھی، ستاروں کی پوجا ہوتی تھی۔ تو ستارہ پرستی الگ، بت پرستی الگ۔ تو ان کے جو چچا تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ انہو کان صدیقا اذ قال لأبیہ، یاد کرنے کا وقت ہے جب انہوں نے اپنے چچا سے کہا۔ لفظ ابن عربی میں والد کو بھی اور چچا کو بھی کہتے ہیں، لیکن والد کا جو لفظ ہے وہ صرف والد ہی کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں والد نہیں فرمایا بلکہ چچا فرمایا۔ مفسرین نے لکھا کہ یہ ان کے چچا تھے جو بت گری کا کام کرتے تھے، بت بیچتے تھے، ان کا کاروبار تھا، وہ پجاری بھی تھے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس عمدگی سے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کس عمدگی سے انہوں نے اپنے چچا کو نصیحت کی، اور تو وہ طریقہ ہم کو اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ انہوں نے جیسے اپنے چچا کو یا باپ کو جس انداز سے انہوں نے اپنے دعوت کی دعوت دی، سمجھایا، آپ کو بھی اپنی زندگی میں ایسا ہی رول، ایسا ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا اذکر فی الکتاب اذ قال لأبیہ، وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، میرے پیارے والد۔ دیکھیے خطاب، نبیوں کا طریقہ ہی بات کا الگ ہوتا ہے، کتنی محبت سے، کتنے ادب سے
انہوں نے اپنے والد کو مخاطب کیا، قال یا ابتی، کہا ہے میرے والد، اے میرے باپ، یا اے میرے چچا، جو ان کے سرپرست بھی تھے، لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر، جو چیز کے سن نہیں سکتی، یہ جو بت ہے سنتے بھی نہیں ہیں، ولا يبصر، دیکھتے بھی نہیں ہیں. سنتے اور دیکھتے بھی تو عبادت نہیں کرنا چاہیے، ان کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ تو سنتے بھی نہیں دیکھتے بھی نہیں. وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں کہ آپ بولے جناب پانی دیجئے، پانی دے رہے ہیں، کھانا دیجئے، کھانا، کچھ بھی نہیں. تو پھر ایسی بے جان چیزوں کی آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے انداز اور طریقہ. اس کے بعد فرما رہے ہیں یا ابتی، میرے پیارے چچا یا میرے پیارے والد، انی قد جاءنی من العلم، میں جو ہے بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرے پاس اللہ کا علم آیا ہے، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے وحی بھیجی ہے، اللہ نے مجھے سمجھایا ہے جو آپ کو نہیں معلوم، مجھے اللہ نے دیا ہے علم. ما لم یأتک، ایسا علم جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی، آپ میری اتباع فرمائیے، جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیے. اہدک صراطا سویا، میں آپ کو صراط مستقیم، سیدھا راستہ بتاؤں گا. دیکھیے انہوں نے کتنے ادب سے، کتنے احترام سے، کتنی محبت سے اپنے والد کو مخاطب کیا. تو مطلب یہ نکلا کہ ہم کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ سامنے والے سے کیسی گفتگو چاہیے. یا ابتی، اس کے بعد پھر کہنے لگے میرے پیارے والد یا میرے پیارے چچا، لا تعبدی الشیطان، شیطان کی پوجا مت کیجیے. انہیں شیطان کی پوجا تو نہیں کر رہے تھے، بتوں کی کر رہے تھے، مگر وہ بتوں کی پوجا پر شیطان نے اکسایا، اس لیے گویا شیطان کی اطاعت ہو گئی. تو گویا کسی کی اطاعت اس کی پوجا بھی ہے. شیطان کی اطاعت کر رہے تھے تو کسی کی اطاعت کرنا پوجا اور عبادت ہے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ شیطان اللہ تعالی کا نافرمان ہے، اور روز اول سے اس نے نافرمانی کی. تو پھر شیطان کی اطاعت اور اتباع آپ کیوں کرتے ہیں؟ پھر دیکھیے یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہا، آپ نے برابر شیطان کی اطاعت کی اور بتوں کی پوجا میں آپ لگے رہے، انی اخاف، تو میرے پیارے والد، پیارے بابا، انی اخاف، مجھے تو ڈر ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ خدائی عذاب آپ کو نہ پکڑ لے. فتکونا للشیطان ولیہ، اور آپ شیطان کے دوست نہ بن جائیں، مجھے یہ خوف. اب دیکھیے انہوں نے تو ایسے کہا، ان کے والد کا جواب سنیے. کافر کا، مخالف کا
अल्लाह को नहीं मानने वाले का अंदाज हर जमाने में उसकी लैंग्वेज ऐसी छोटी। देखिए उन्होंने क्या कहा, उनके वालिद ने क्या कहा, क़ाल अराग़िबुन अंत अन आलिहती, अच्छा आप मेरे बुतों का इनकार कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा प्यारे बेटे, उन्होंने तो वहां से शुरू किया था प्यारे वाली, कैसे मेहरबानी से, कैसे अदब से, एहतराम से उन्होंने मुखातबत की थी। इनका जवाब देखिए, आप मेरे बुतों का इनकार करते हैं। जालिमों की लैंग्वेज हर जमाने में वैसी। या इब्राहिम, यानी मेरे प्यारे बेटे नहीं, नाम लिए इब्राहिम, तुम मेरे बुतों का इनकार करते हो। वो भी बोल सकते थे ना, अजीज बेटे, प्यारे बेटे। लइल्लम तब ये देखिए उसके बाद, और जालिमों की लैंग्वेज हर जमाने में वैसी। देखिए आज के दौर में भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, निकाल के फेंक देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिरौन की लैंग्वेज भी वैसी थी। तो जो जालिम होते हैं, जो अल्लाह के नहीं मानने वाले होते हैं, उनकी लैंग्वेज हर जमाने में सेम एक लैंग्वेज। हुजूर के जमाने में भी मक्के वालों ने हुजूर को वही लैंग्वेज इस्तेमाल की। मक्के से निकाल देंगे आपको कत्ल कर देंगे, धमकियां, कहीं का रहने नहीं देंगे। लइल्लम तंतही, फिरौन उनका, अगर तू बाज ना आए, लअरजुमन्नका, तो मैं पत्थरों से मारूंगा। देखिए अब जालिमों की लैंग्वेज हर जमाने में, लअरजुमन्नका। उधर हजरत इब्राहिम का अंदाज आपने देख लिया, कैसे मोहब्बत का, अदब का, एहतराम का, माकूलियत का। लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, और मैं तुझे पत्थरों से मारूंगा। वहजुरनी मलिया, और मुझे जरा मोहलत दे दे, छोड़ दे। अब फिर हजरत इब्राहिम का जवाब देखिए, बावजूद ऐसी धमकियां देने के और गुंडागर्दी की बात करने की, उन्होंने क्या कहा, क़ाल सलामुन अलैक, कहा बाबा जान मैं आपको सलाम करता हूं, या आपका मामला मैं अल्लाह के हवाले, भाई आपको सलाम अल्लाह के हवाले कर देता हूं। आप ऐसी तशद्दुद की बात कर रहे हैं। सअस्तग़फिरु लका रब्बी, और मैं जरूर आपकी हिदायत के लिए, आपको सही रास्ते की तौफीक देने के लिए अपने रब से हमेशा मग़फ़िरत करता रहूंगा। अल्लाह आपको हिदायत दे, सही रास्ते पे डाले। इन्नहु कान बी हफिया, क्योंकि मेरा रब मुझ पर बहुत मेहरबान है, वो मेरी दुआ सुनेगा और आपको हिदायत देगा। वह आतज़िलुकुम, और आप जब ऐसी बात कर रहे हैं,
پتھر سے مارنے کی. سأعتزلکم، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ لوگوں کو. وما تدعون، اور تمہارے ان بتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. من دون اللہ، اللہ کے سوا جن لوگوں کی آپ پوجا کرتے ہیں سب کو چھوڑ دیتا. وَأَدْعُو رَبِّي، اور اپنے رب کی سے میں دعا میں لگے رہتا ہوں. عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کی دعا سے محروم نہیں رہوں گا. ضرور میرا رب میری دعا قبول کرے گا. یہ دیکھیے حضرت ابراہیم کا انداز، حضرت ابراہیم کی وابستگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کا پیار محبت. دیکھیے میرے رب سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے محروم نہیں کرے گا اپنی مہربانیوں سے. ایک مومن کو، ایک مسلم کو، اللہ کو ماننے والے کو اپنے خالق اور مالک سے ایسی وابستگی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے اس مکالمے کو قرآن میں محفوظ رکھا ہمارے آپ کے سبق کے لیے، کہ اپنے پروردگار سے، اپنے مالک سے، خالق سے، اپنے مہربان مولا کو ایسا پکارنا اور اس سے ایسی امید. آپ نے دیکھا پچھلے سبق میں کہ حضرت زکریا نے اسباب نہیں ہونے کے باوجود اللہ سے کیسی امید وابستہ کی تھی. اب حضرت ابراہیم کو دیکھی، ان کو بھی اپنے پروردگار سے ایسی امید لگی ہوئی ہے، وابستگی لگی ہوئی ہے. سمجھئے؟ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے اپنی دعا کی قبولیت سے، میری دعا کی قبولیت سے محروم نہیں کرے گا. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، اب جناب جدا ہو گئے، اب کیا کریں؟ کلدانیہ جو ان کا مقام تھا، وطن تھا، اس کو چھوڑ کے نکل گئے. یعنی ماں، باپ، خاندان، فیملی، وطن، دوست، احباب سب چھوٹ گئے، چھوڑ کے نکل گئے کلدانیہ سے. فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب چھوڑ دیا ان لوگوں کو، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور ان کے جو معبود تھے ان کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو معبود تھے، تو چھوڑ کے ملک شام چلے گئے. ملک شام میں اللہ نے ان کو آباد کیا، اور وہاں اللہ نے ان کو مال بھی دیا اور دولت بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو ایسا بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ادھر باپ، چچا، تایا، خاندان چھوٹ گیا تو کیا ہوا؟ ہم نے ان کو ایک نیا خاندان آباد کر دیا. وَوَهَبْنَا لَهُ، اور عطا کیا ہم نے ان کو اسحاق بیٹا، وَيَعْقُوب، اور پھر اسحاق کو بھی اولاد ہوگی. مطلب ایسا بیٹا ہوگا کہ بڑا بھی ہوگا اور اس کو اولاد بھی ہوگی، کیونکہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور حضرت یعقوب تو بے شمار اولاد والی. ان کا نام ہی اسرائیل تھا، تو بنی اسرائیل بڑی فیملی تھی ان کی. تو یہ ادھر فیملی چھوٹی تو کیا ہوا؟ ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے. مطلب ادھر اتنی بڑی فیملی ہم نے ان کو عطا کی. مطلب اب اس موقع پہ یہ جو سورت نازل ہو گئی ہے، یہ
کس موقع پہ نازل ہوئی؟ کس موقع پہ نازل ہوئی؟ ذمہ داری سے سنیے، ایسا صرف بیٹھے تو کیسا؟ سورہ مریم جو نازل ہوئی وہ 5ویں سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، اور اس کے بعد کمزور مسلمانوں کو مکے والے دبانے لگے، ظلم کرنے لگے، اور ان کو مجبور کیا کہ وہ حبشہ کی طرف جائیں، ہجرت کریں۔ جدے کے سامنے سمندر پہ جو ملک آج ایتھوپیا کہلاتا ہے، اس کو عربی میں حبشہ کہتے ہیں، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا۔ تو مسلمان جو ہے اپنی جان بچانے کے لیے ان کے ظلم سے تنگ آ کے حبشہ کی ہجرت کی طرف مجبور ہو گئے، اور وہاں جا کے پناہ لیے۔ تو یہ ان کے جو عمرو بن العاص اور ان کے وہ ساتھی قیمتی ہدیے لے کے، مال، سونا چاندی جواہرات، بڑے مالدار تھے مکے کے لوگ، اور ان کے بتوں کو نذرانے آتے تھے، قیمتی لے کے بادشاہ حبشہ کے پاس پہنچے، اور بادشاہ حبشہ کو تحفے دینے کے بعد آدمی ذرا نرم ہو جاتا ہے۔ کہا کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ہمارے ملک سے یہ بھاگ کے آئے ہیں، یہ ہم کو واپس دے دیجیے، سمجھے نہیں؟ تو بادشاہ نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ تو دوسری ترکیب چلی اور بولے صاحب یہ آپ کا جو عقیدہ ہے، کرسچن ہے آپ، یہ حضرت مریم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے پوچھیے گا۔ وہ خطرناک موقف تھا کہ اگر ذرا بھی اس کے عقیدے کی فکر کے خلاف بات ہوتی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ نہیں رکھتا تھا۔ تمہارا عقیدہ خراب ہے، تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ حضرت جعفر طیار اٹھ کھڑے ہو گئے، بلایا ان کو دربار میں اور کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ لوگوں کا؟ تو حضرت جعفر طیار نے، جو حضرت علی کے بھائی تھے، کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کوئی بات چھپائی نہیں، کوئی بات جو ہے لالچ کے خاطر یا کوئی بات بادشاہ کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے غلط نہیں کہی۔ قرآن مجید کا یہ رکوع جو حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کے بارے میں سنا دی، جوں کا تو بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے، اور انہوں نے بادشاہ کے جو وزیر اور کابینہ کے ممبر تھے ان کو رشوتیں دے کے اپنی جانب کر لیا۔ تو اس کے وزیر اور وہ کابینہ کے ممبر سب جو ہے یہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو واپس کیا جائے، مگر حضرت جعفر طیار نے جب سیدھا سیدھا قرآن مجید کی آیت سنائی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جانے لگے، اور جو ان میں سے سمجھدار لوگ تھے اور انہوں نے سمجھا، اس کے بعد ان کی تقریر ہونے کے بعد بادشاہ نے ایک ٹینکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے بارے میں، یہ تنکا برابر بھی غلط نہیں ہے، پورا صحیح ہے۔ تو اب اس موقع پہ
اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو حبشہ میں تھے یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تم جیسا اپنے وطن سے نکلے تھے، پریشان تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تاریخ میں ایسے واقعات گزرے. حضرت ابراہیم بھی اپنے وطن سے بے یار و مددگار نکل گئے تھے، اپنے اہل و عیال کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان کو اولاد عطا فرمائی، حضرت ابراہیم کو، اور ایک فیملی ان کی بڑی فیملی تشکیل پائی، اور مال و دولت سے ہم نے ان کو نوازا. تو ہم اپنے ماننے والوں کو ایسا مجبور اور محتاج نہیں چھوڑتے. تو اے حبشہ کے مسلمانوں اور اے عام مسلمانوں، تم حضرت ابراہیم کے ذکر کو اس موقع پر یاد کرو. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ فرمایا فَلَمَّا وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور حضرت اسحاق اور یعقوب ہی ہم نے ان کو عطا نہیں کیے بلکہ ہر ایک کو ہم نے نبی بھی بنایا. ایسا مہربانی ان پر کی. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور اتنا ہی نہیں، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر دنیا میں قائم رکھا اور ان کا اونچا مقام رکھا کہ آج بھی یہودی، کرسچن، مسلمان سب حضرت ابراہیم کی یاد مناتے، حضرت ابراہیم کی تعریف کرتے. اور مسلمان تو حج جو ہے حضرت ابراہیم کی یادگار میں کرتے، قربانی ان کی یادگار میں کرتے ہیں. اور باوجود یہودی، کرسچن اور مسلمان آپس کے اختلاف کے باوجود تینوں بھی ان کی یاد کرتے ہیں، تینوں بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ ذکر خیر ہم نے ان کے لیے چھوڑا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا اور ان کا بلند مرتبہ ان کو عطا فرمایا. تو جب ہم نے ان کو ایسا کیا تو تم بغیر بے یار و مددگار ہو یہاں، تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارے ساتھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسا ہی معاملہ کر سکتا ہے، اس سے امید وابستہ کرو. مسلمانان ہند کے لیے بھی یہ واقعہ ہم لوگوں کے لیے بھی یہ ہمت دلانے والی بات ہے، اللہ کی قدرت دلانے والی بات ہے کہ تم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ کو تم نے تھام لیا، اللہ سے وابستگی تمہاری ہے، تو تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی تم کو ایسا ہی آباد کرے گا اور تمہارا ذکر خیر کرے گا اور تمہاری نسلوں کو بڑھائے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو بڑھایا، ان کا ذکر خیر کیا، ان کا مرتبہ بلند کیا. اور کیسی محبت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا. کیا فرمایا؟ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. لیکن کیسی محبت سے اللہ نے ان کا ذکر کیا کہ وہ صدیق تھے، صادق ہی نہیں تھے. صادق بولتے سچ بولنے والے، صادق ہی نہیں تھے بلکہ صدیق تھے. یعنی ان کی فکر بھی صحیح تھی، عقیدہ صحیح تھا، بات بھی صحیح کرتے تھے اور کام بھی صحیح کرتے تھے، اور راست باز انسان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی اطاعت گزار تھے. جو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ برابر کرتے تھے. ایسی محبت سے اللہ نے حضرت ابراہیم کا ذکر خیر فرمایا. تو یہ حضرت ابراہیم کا واقعہ اس موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ. اب اس کے بعد پھر اور دیکھیے تاریخ میں جو واقعات گزرے ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ.
اور اے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ کا ذکر کرو. اے مسلمانوں تم ان نبیوں کے واقعات کو یاد کرو. یہ انبیاء جو تاریخ میں گزرے ان کو یاد کرو. وہ تمہارے لیے راستہ ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ حضرت موسیٰ کا ذکر کرو. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا حضرت موسیٰ چنے ہوئے تھے. اللہ نے ان کو چن لیا تھا لوگوں میں سے. إِنَّهُ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. اب رسول اس کو بولتے ہیں جس کو شریعت اور کتاب ملی ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس شریعت نہ ہو، صرف وہی ان کے پاس آتی ہے لیکن کتاب اور صحیفہ ان کو نہیں ملتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کتنے تھے؟ تو حضور نے فرمایا 313 تھے. اور نبی کتنے گزرے؟ تو آپ نے فرمایا 1,24,000 نبی گزرے، انبیاء گزرے. گرچہ کہ یہ روایت کمزور ہے سند کے اعتبار سے، لیکن کئی طریقوں سے آنے کی وجہ سے اس میں ایک قسم کی جان ہے. تو 1,24,000 انبیاء گزرے اور 313 رسول گزرے. رسول اس کو کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کتاب، شاباش، جس کو کتاب ملی ہو، جس کو صحیفہ ملا ہو، جس کو شریعت ملی ہو. اور نبی کے پاس شریعت نہیں رہتی بلکہ پچھلے نبی کی شریعت پر وہ عمل کرتا ہے اور اس کو کوئی کتاب نہیں ملتی. تو فرما رہے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اور یاد کرو ہمارے بندوں کو. ایسے واقعات بہت ہیں، ان میں سے آپ یاد کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ حضرت موسیٰ کا ذکر کرو. عالی شان نبی تھے. إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے. كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. ان کو کتاب بھی ملی تھی، تورات. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین اور مصر کے بیچ میں مدین تشریف لے گئے تھے. وہاں حضرت شعیب ملے، 10 سال ان کے پاس رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. جب واپس ہو رہے تھے تو سیدھی جانب طور کا پہاڑ تھا، جبل طور. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ اور طور پہاڑ کے سیدھے جانب ہم نے ان کو آواز دی. موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ سے آواز آئی. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا اور ہم نے ان کو اپنے قریب کیا تاکہ ان کو راز کی بات کریں. اللہ نے ان کو نبی بنایا. پہاڑ سے، جھاڑ سے آواز آئی، دیکھیے ہم نے ان کو قریب کیا اپنی راز کی بات بتانے کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ کس کی بات چل رہی ہے؟ جی یہ کس کا واقعہ چل رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو عطا کیا. کیا عطا کیا؟ أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ان کے بھائی ہارون کو نبوت ہم نے عطا کی. تو جو لوگ ہم پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ ہم کو چاہتے ہیں، تو ہم ان کو ایسا نہیں چھوڑتے بلکہ ان کو نوازتے، ان پر رحمتوں کی بارش ہوتی.
ان کے ساتھ بڑے بڑے قدرت کے واقعات ہوتے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ حضرت موسیٰ کے ذکر. تو یہ ایسے عجائبات کے واقعات ہوئے، معجزات ہوئے، قدرت کی نشانیاں ہوئی حضرت موسیٰ کے ساتھ، ان کو بھی یاد کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. اب یہ جو یہودی لوگ ہیں، یہود ہیں، یہ لوگ جو ہے حضرت اسحاق حضرت اسحاقی کو مانتے، کہ بولتے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، حضرت اسماعیل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ذکر کیا کہ حضرت حضرت ابراہیم کے ساتھ ذکر نہیں کیے کہ ہم نے اسحاق، حضرت ابراہیم کو اسحاق اور اسماعیل نہیں، وہ الگ. اس کو مستقل طور پر فرمایا کہ یاد کرو حضرت اسماعیل کو، انہو کان صادق الوعد. تو یہاں خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ وہ لوگ حضرت اسحاق کو مانتے، حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں کرتے. اللہ نے الگ سے ذکر کیا کہ اسماعیل کو یاد کرو، انہو کان صادق الوعد. وہ سچے تھے، جو وعدہ کرتے تھے سچا کرتے تھے. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور وہ بھی رسول اور نبی تھے. سمجھے؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اور اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. کون؟ اپنے گھر والوں، مطلب نیکی کا کام، دعوت کا کام اپنے گھر والوں سے ہونا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا، حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے بتاؤ. تو دعوت کا کام، نیکی کا کام پہلے گھر والوں سے ہونا. گھر میں لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، آپ کلکتہ تشریف لے جا رہے ہیں دعوت کے کام کو. بہت اچھا ہے، مبارک ہے، لیکن یہاں پہلے گھر والوں کو تو ہونا نہ معلوم. تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے گھر والے سے دعوت کا کام شروع ہو. کان عند ربہ مرضیہ. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور دیکھیے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. مطلب پچھلے تمام انبیاء کے پاس نماز اور زکوٰۃ تھی. یہ ایسی بڑی چیز ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس. اور حضرت ادریس کو بھی یاد کرو. حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے، یہ بہت پہلے تھے. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. وہ بھی بہت سچے عقیدے، عمل اور قول میں، اور اللہ کے نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور ہم نے ان کو بڑا مرتبہ عطا کیا تھا. بعض کعب الاحبار، ابن کثیر فرماتے ہیں کہ کعب الاحبار کی روایت، یعنی جو وہ اسرائیلی روایت، یہود و نصارہ کی روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت ادریس کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، مگر ہماری حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتا. اس لیے یہ عقیدہ کہ حضرت ادریس کو آسمان پہ اٹھا لیا گیا صحیح نہیں ہے. اولئک الذین. تو اللہ تعالیٰ ان تمام کا ذکر فرما رہے، اس کے بعد فرما رہے اولئک الذین، یہ جتنے لوگ گزرے، انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعامات کیے، مہربانیاں کی. کیوں؟ اللہ کو مانتے تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ سے وابستہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالی سے مکمل یقین رکھتے تھے، اس کی، اللہ کے قدرت پر، اس کے عجائبات پر، اس کی اقوال پر، اس کی کتاب پر.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ تمام لوگ ایسے تھے کہ اللہ نے ان پر انعامات کیے، من النبیین، انبیاء میں سے تھے وہ، ومن ذریت آدم، حضرت آدم کی ذریت میں بھی تھے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں جو لوگ تھے ان کی اولاد تھی، یہ سب ایسے لوگ تھے، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے تھے جن پر ہم نے انعامات کیے، وہ اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے ان پر ہم نے انعامات کیے، وممن ہدینا واجتبینا، ہم نے ان کو ہدایت دی اور ان کو ہم نے چن لیا، اپنا محبوب بنایا، اذا تتلی علیہم آیات، یہ سب لوگ کیسے تھے؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب اللہ کے کلام کی تلاوت کی جاتی تھی ان کے سامنے، ایسے لوگ تھے تو کیا کرتے تھے؟ خروا سجدا و بکیا، سجدے میں جاتے تھے اور روتے تھے اللہ کی آیتوں کو سن کر، یہ ایسے لوگ تھے، اس لیے ہم نے ان کو محبوب رکھا، اس لیے ہم نے ان کے مقامات، اس لیے ہم نے ان پر انعامات کیے کہ ہمارا اللہ کی جب آیتیں پڑھی جاتی تو وہ سجدہ ریز ہو جاتی تھی، اتنا یقین ہوتا تھا اور روتے تھے۔ تو اس لیے قرآن کی تلاوت کے وقت رونے کا حکم ہے، جب مقامات رونے کے آئے تو، اور رونا نہیں آتا تو رونے کی صورت بنانے کی ضرورت ہے، کم از کم اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر اپنی مہربانی کرے، سمجھ گئے؟ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، لیکن ان کے بعد کچھ یہ تو اچھے لوگ تھے لیکن ان کے بعد کچھ لوگ آئے، خلف من بعدہم خلف، ان کے بعد پھر برے لوگ آئے، خلف برے جانشین کو کہتے ہیں، خلف اچھے جانشین کو کہتے ہیں، فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد برے لوگ آئے۔ یہ دیکھیے اہم پوائنٹ سبق کا یہاں آ رہا ہے کہ جب اچھے لوگ تھے ان پر انعامات ہوئے، ان پر رحمتیں ہوئی، ان کے ساتھ ان کو معجزات دیے گئے، ان کی مدد کی گئی، لیکن ان کے بعد برے لوگ آئے، کیا کیا انہوں نے؟ برے کیوں ہوئے؟ وہ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اندازہ لگائیے اس وقت ہماری امت کا کہ ہماری امت نماز کا کیا اہتمام کر رہی ہے۔ 100% مسلمانوں میں سے 5% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 5-10% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے، 80-90% اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے اضاعوا الصلاۃ، ان کے بعد برے لوگ آئے۔ تو برے کس کو بول رہا ہے اللہ؟ برے کن کو بول رہا ہے؟ جنہوں نے نماز ضائع کی۔ نماز ضائع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز صحیح، یا تو نماز ہی نہیں پڑھنا، جیسے ہے اپنے پاس، ادھر نماز ہو رہی مسجد میں، ادھر کھیل ہو رہا ہے، پرواہ نہیں، بچے جو ہے گلیوں میں کھیل رہے ہیں اور ماں باپ کو پرواہ نہیں، ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے تو اب بچے کیا پڑھیں گے؟ تو ایسے دیکھیے کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، کتنی وارننگ ہے خطرناک کہ ان کے بعد برے لوگ آئے۔ برے کن کو کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب یا تو نماز نہیں پڑھنا، یا نماز پڑھے بھی تو صحیح نہیں پڑھنا، رکوع پورا نہیں، سجدہ پورا نہیں، وضو صحیح نہیں، لاپرواہی، وقت صحیح نہیں، بے وقت، ٹال کے، دیر سے، لیٹ، سمجھ گئے نہیں، جماعت سے نہیں، مسجد میں نہیں، یہ نماز کو ضائع کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو برے لوگ بول رہا ہے
جو نماز کے بارے میں ایسی لاپرواہی کرتے ہیں، تو آپ برے لوگوں میں سے ہونا چاہ رہے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ، اور ظاہر ہے کہ جب نمازوں سے غافل ہو گئے تو خواہشات میں پڑ گئے. اب جب نماز ہی نہیں ہے تو غفلت بڑھ گئی، دکان میں لگ گئے، کھیل میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے، پیسے کمانے میں لگ گئے، بلڈنگ عالی شان بنانے میں لگ گئے، کاریں عالی شان، بلڈنگ عالی شان، شہوات میں پڑ گئے. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ٹھیک ہے، ان قریب یہ لوگ دوزخ کی ایک وادی میں جائیں گے، اور وہ وادی غیّن، ایک وادی ہے دوزخ کی کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ دوزخ اس سے پناہ مانگتی. تو یہ نماز ضائع کرنے والے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے مشہور، انہوں نے ایک صاحب سے پوچھا، دیکھا ایک صاحب کو کہ انہیں نماز صحیح نہیں پڑھ رہے، رکوع صحیح نہیں، سجدہ صحیح نہیں، ٹھونگے مارے. تو انہوں نے کہا ان سے کہ آپ یہ ایسی نماز کب سے پڑھ رہے ہیں؟ 40 سال سے پڑھ. تو حضرت حذیفہ نے فرمایا تمہاری ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی، اور اگر تمہارا یہی حال رہا تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے ہٹ کر مرو گے. دیکھیے آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے. پہلے تو 10%، 90% نماز نہیں پڑھے، 80% مسلمان نماز نہیں پڑھے، اور جو نماز پڑھ رہے وہ بھی صحیح نہیں، لاپرواہی، بے وقتی، پڑھے نہیں پڑھے، سنتوں کا نام نہیں، وتر کا نام نہیں، بڑی مشکل سے جو ہے وہ 4 رکعت آدھی چکتے مارے چلے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا، حدیث میں بھی ہے کہ جس نے تعدیل ارکان نہیں کی، صحیح رکوع، سجدہ اور نماز کا حق اور آداب عبدالحلیم صاحب ادا نہیں کیا، گویا اس میں جو ہے اس کی نماز نہیں ہوئی. ایک صحابی مسجد نبوی میں آئے اور نماز پڑھی انہوں نے. اس کے بعد جب جانے لگے تو حضور نے بلایا اور فرمایا یا ھذا صلی فإنک لم تصلی، جناب نماز پڑھی ہے آپ نے، نماز نہیں پڑھی ہے. وہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر جانے لگے تو حضور نے فرمایا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. پھر جا کے انہوں نے نماز پڑھی. تیسری بار پھر آئے تو حضور نے فرمایا جاؤ نماز نہیں پڑھے. تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے اچھی نماز پڑھنا نہیں جانتا، مجھے سکھائیے. تو حضور نے ان کو نماز سکھائی، پورا رکوع کرنا، پورا سجدہ کرنا، قاعدہ، قیام، صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنا، صحیح وضو کرنا، یہ ہے نماز. تو فرما رہے ہیں کہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، یہ لوگ، یہ جن کا ذکر کیا گیا یہ تو اچھے لوگ تھے، مگر ان کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے نااہل اور نالائق کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. برے لوگ آئے، واتبعوا الشہوات، اور نماز میں غفلت کے ساتھ پھر دوسرے خواہشات میں مبتلا ہو گئے، بلڈنگیں بنانے میں لگ گئے، کاراں خریدنے میں لگ گئے، معتبری کرنے میں لگ گئے، عالیشان شادیاں، باجے، ڈپے، یہ اس میں چلے گئے. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، بہت جلد یہ لوگ، سمجھے نہیں، دوزخ کے اس وادی میں جائیں گے جس کا نام غی ہے، اور دوزخ اس سے پناہ مانگتا ہے. دیکھیے کیسی وادی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.